اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرانسپورٹ ان مین، چیپٹر نمبر 14۔ تو انسان میں ٹرانسپورٹ کے دو سسٹم ایٹ اے ٹائم کام کرتے ہیں، ایک بلڈ سرکولیٹری سسٹم اور دوسرا ہوتا ہے لمفیٹک سسٹم۔ بلڈ سرکولیٹری سسٹم اور دوسرا لمفیٹک سسٹم۔ بلڈ سرکولیٹری سسٹم جیسا کہ نام بتا رہا ہے کہ بلڈ کی سرکولیشن کا نظام۔ دس سرکولیٹری سسٹم آف ہیومن ہیو دی سیم 3 بیسک کمپوننٹس۔ اس سرکولیٹری سسٹم کے دوسرے جانوروں کی طرح 3 بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک سرکولیٹنگ فلوئڈ بلڈ، دوسرا کمپوننٹ پمپنگ آرگن ہارٹ، تیسرا کمپوننٹ ہوتے ہیں بلڈ ویسلز، آرٹریز، کیپلریز اینڈ وینز۔ بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے 3 بیسک حصے ہیں، ایک سرکولیٹ کرتا ہوا فلوئڈ بلڈ، دوسرا پمپنگ آرگن ہارٹ، اور تیسرا اس کا کمپوننٹ ہوتے ہیں خون کی نالیاں بلڈ ویسل، جن کے اندر بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے۔ اب یہ سب سے پہلے ہم فرسٹ کمپوننٹ سے متعلق بات کر رہے ہیں، دی سرکولیٹری فلوئڈ بلڈ۔ Blood is the medium in which dissolved nutrients, gases, hormones, wastes are transported through the body. Blood ایک کمپلیکس قسم کا میڈیم ہے، فلوئڈ کنیکٹیو ٹیشو ہے، اس کے اندر ڈیزالوڈ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، گیسز ہوتی ہیں، ہارمونز اور ویسٹ بھی موجود ہوتے ہیں، اور اسی فلوئڈ کے تھرو ٹرانسپورٹ کیے جاتے ہیں ان چیزوں کو۔ اس کے 2 مین کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ It is made up of 2 main components. Number 1 plasma, number 2 cells or cell-like bodies جیسے white blood cells, red blood cells and blood platelets. اب weight of the blood in our body is about 1/12 of our body weight. ہماری باڈی کے ویٹ کا تقریباً 1/12 یہ بلڈ ہوتا ہے، یعنی اگر بالفرض باڈی کا ویٹ 60 kg ہے تو بلڈ کا ویٹ تقریباً 5 kg ہوگا، یعنی جتنا ویٹ ہے اس کو 12 پہ ڈیوائڈ کر لیں۔ اب سب سے پہلا کمپوننٹ جو پلازما ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ بلڈ پلازما، it has been estimated that in a normal person plasma constitute about 55% by volume of the blood and cells and cell-like bodies about 45% by volume of blood۔ ایک اندازہ لگایا گیا کہ انسان کے بلڈ میں بلڈ پلازما تقریباً 55% اور بلڈ سیل یا سیل لائک باڈیز یہ تقریباً 45% کے قریب ہوتے ہیں۔ پلازما پرائمرلی واٹر، یعنی ابتدائی طور پر کہہ دیا جائے تو یہ صرف پانی، زیادہ تر چونکہ ہوتا ہی واٹر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں موجود ہوتی ہیں پروٹینز، سالٹس، نیوٹرینٹس اور ویسٹ جو اس کے اندر ڈیزالو حالت میں پائے جاتے ہیں۔ واٹر کانسٹیٹیوٹ اباؤٹ 90% آف دی پلازما۔ پلازما کا 90% حصہ واٹر ہے، باقی 10% آر دی dissolved substances. Most of the dissolved substances are maintained at a constant or nearly constant level. یہ جو حل شدہ میٹیریل ہیں ان کو مستقل یا تقریباً مستقل لیول کے قریب رکھا جاتا ہے۔ But others occur in varying concentration. کچھ ایسے ہیں جن کی کنسنٹریشن ویری کرتی رہتی ہے۔ ڈیزالو سبسٹانسز جو پانی کے اندر حل شدہ میٹیریل ہیں پلازما میں، دے آر ڈیوائیڈڈ انٹو 6 کیٹیگریز۔ ان کی 6 کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں۔ ان آرگینک سالٹس یعنی آئنس وغیرہ، نمبر 2 پلازما پروٹینز، نمبر 3 آرگینک نیوٹرینٹس، نمبر 4 نائٹروجنس ویسٹ میٹیریلز، اور اس کے علاوہ ہارمونز، اور 6 پہ ہم لوگ لکھتے ہیں گیسز which are dissolved in the blood plasma۔
اب نمبر 1 پہ انآرگینک آئنز یا منرل آئنز. ٹوگیدر دی انآرگینک آئنز اینڈ دی سالٹس میک اپ 0.9% آف دی پلازما. یہ پلازما کا 0.9% حصہ بناتے ہیں. آف ہیومنز بائی ویٹ more than two-thirds of this amount is sodium chloride. ان سب سالٹ میں سے سب سے زیادہ جو سالٹ ہے سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے. 2/3 میجارٹی بناتا ہے جو کہ ایک آرڈنری ٹیبل سالٹ ہے، عام خوردنی نمک ہے. Even if the total concentration of the dissolved substances remains the same, shift in concentration of particular ions can create serious disturbances. اگرچہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل کنسنٹریشن ڈیزالو سبسٹانسز کی مستقل رہتی ہے اور رہے چند ایک آئنس کی کنسنٹریشن میں چینج سے سیریس ڈسٹربنس آ سکتی ہے. نارمل پی ایچ آف ہیومن بلڈ از 7.4. ہمارے بلڈ کی نارمل پی ایچ 7.4 ہوتی ہے اور اٹ از مینٹینڈ بٹوین دس نیرو لمٹ. اس نیرو لمٹ کے اندر اس کو قائم رکھا جاتا ہے because the change in pH would affect the chemical reactions of the body. کیونکہ چینج ان پی ایچ سے باڈی کے اندر ہونے والے ریئیکشنز متاثر ہوتے ہیں. انآرگینک آئنز کا پی ایچ کو مینٹین رکھنے کے حوالے سے بہت اہم کردار ہوتا ہے. دوسری چیز ہے پلازما پروٹین. پلازما پروٹین پانی کے بعد سب سے زیادہ پائی جانے والی چیز ہے. They constitute about 7 to 9% by weight of the plasma. Most of these proteins are synthesized in the liver. اس میں سے اکثریت جو پروٹینز ہیں وہ جگر میں بنتی ہیں. Some of the globulins called immunoglobulins or antibodies are produced in response to antigen. کچھ گلوبولن پروٹین جیسے کہ immunoglobulins اینٹی باڈیز ہیں، یہ پروڈیوس ہوتے ہیں اینٹیجنس کے ریسپانس میں by lymphocytes and then are passed to plasma and lymph. پھر وہ پلازما یا لمف میں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی پروٹینز ہیں جیسے پروتھرومبن ہے، فائبرینوجن ہے that take part in blood clotting process. Immunoglobulins play important role in the body defense against the disease. تیسری چیز ہے organic nutrients in the blood including glucose, fats, phospholipid, amino acid, lactic acid. جو ہم کھاتے ہیں خوراک کے نیوٹرینٹس ہضم ہونے کے بعد بلڈ کے پلازما میں حل ہو جاتے ہیں. Some of them enter the blood from the intestine as absorption, or lactic acid is produced in muscles as a result of glycolysis.